لائق سے تکریم باوقار برادران اسلام، خواتین اسلام، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وابنہ الغوث الاعظم الجیلانی ومعین الملت والدین وشیخ الاسلام والمسلمین اعلی الحضرت الامام احمد رضا وعلى عباد اللہ الصالحین اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من کان یرجو لقاء اللہ فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم، وقال وله ما في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار ولا يفترون۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المختار الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے مذہب اہل سنت والجماعت یعنی کہ مسلک اعلیٰ حضرت کے قدیم دستور کے مطابق ہم سب کے آقا و مولا حضور سراپا نور سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ پر نور میں جی لگا کر درود پاکی نظریں پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و صحابہ وبارک وسلم۔ نبی اور آل نبی پر ایک بار اور محبت کے ساتھ پورا مجمع مل کر درود و سلام کی سوغات پیش فرمائیں۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حصول برکات و نجات کے لیے دل کے گہرائیوں کے ساتھ محبت رسول میں ڈوب کر پورا مجمع مل کر درود شریف پیش فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضا بان تصلی علیہ۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے بالخصوص پیران پیر روشن ضمیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی سبحان اللہ المعروف غوث العظم دستگیر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی نگاہ عنایت سے ماہ محرم الحرام شریف کی دوسری شب سن ہجری 1446 میں جشن امام علی مقام رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ میں ہم اور آپ شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت اپنے خاص فضل عظیم سے میری، آپ کی اور ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائیں اور اس حاضری کو ہم سب کے لیے قیامت کے دین رسول اللہ کی شفاعت کا ذریعہ بنائیں۔ آمین آمین سبحان اللہ۔ فقیر قادری اپنی گفتگو کا آغاز برادر اعلیٰ حضرت استاذ زمن حضرت مولانا حسن رضا خان بریلوی علیہ رحمت و رضوان کے اس مائے ناز کلام سے کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہے۔
جس میں انہوں نے بارگاہ صدیقیت میں خراج پیش کرتے ہوئے یوں کہا تھا کہ بیاں ہو کس زباں سے مرتبہ صدیق اکبر کا، سبحان اللہ سبحان اللہ، بیاں ہو کس زباں سے مرتبہ صدیق اکبر کا، ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا، سبحان اللہ، ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا، اور کہتے ہیں یا الہی رحم فرما خادم صدیق اکبر ہوں، سبحان اللہ، یا الہی رحم فرما خادم صدیق اکبر ہوں، تیری رحمت کے صدقے واسطہ صدیق اکبر کا، سبحان اللہ، تیری رحمت کے صدقے واسطہ صدیق اکبر کا، اور کہتے ہیں رسول اور انبیاء کے بعد جو افضل ہو عالم میں، سبحان اللہ سبحان اللہ، رسول اور انبیاء کے بعد جو افضل ہو عالم میں، یہ عالم میں ہے کس کا مرتبہ؟ صدیق اکبر کا، سبحان اللہ سبحان یہ اللہ، عالم میں ہے کس کا مرتبہ؟ صدیق اکبر کا، اور کہتے ہیں گدا صدیق اکبر کا خدا سے فضل پاتا ہے، بے شک سبحان اللہ، گدا صدیق اکبر کا خدا سے فضل پاتا ہے، خدا کے فضل سے ہوں میں گدا صدیق اکبر کا، سبحان اللہ، خدا کے فضل سے ہوں میں گدا صدیق اکبر کا، اور کہتے ہیں ضعیفی میں یہ قوت ہے، ضعیفوں کو قوی کر دیں، بے شک، ضعیفی میں یہ قوت ہے اور ضعیفوں کو قوی کر دیں، سہارا لیں ضعیف و اقویا صدیق اکبر کا، سبحان اللہ، سبحان سہارا اللہ، لیں ضعیف و اقویا صدیق اکبر کا، اور ہوئے فاروق و عثمان و علی جب داخل بیت، ہوئے فاروق و عثمان و علی جب داخل بیت، بنا فخر سلاسل سلسلہ صدیق اکبر کا، سبحان اللہ سبحان بنا اللہ، فخر سلاسل سلسلہ صدیق اکبر کا، اور کہتے ہیں مقام خواب راحت چین سے آرام کرنے کو، مقام خواب راحت چین سے آرام کرنے کو، بنا پہلوئے محبوب خدا صدیق اکبر کا، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور آخر میں ہمارے اور آپ کے عقیدے کی ایک وضاحت کرتے ہیں۔ آج حالات بڑے نازک ہیں، ہم اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس وقت بڑی تیزی کے ساتھ ایک فرقہ جس سے شیعہ کہا جاتا ہے، یہ اہل سنت والجماعت پر مسلط ہونے اور اہل سنت والجماعت میں اختلاف پیدا کرنے اور تراڑ پیدا کرنے کے لیے بڑی تیزی کے ساتھ ہمارے نوجوان طبقے کو ورغلانے کی کوشش کر رہا ہے، اور اسے ہمیں اور آپ کو یہ آگاہی ہونی چاہیے کہ یہ حضرات صرف پنجے تن پاک کی آڑ میں سراسر صحابہ کرام علیہم رضوان کے کھلے ہوئے دشمن لوگ ہیں۔ اس سے ہمیں بھی بچنا ہوگا اور ہماری نسلوں کو بھی ان لوگوں سے بچانا بے حد ضروری ہے، جس کو برادر اعلی حضرت کہتے ہیں کہ علی ہیں اس کے دشمن اور وہ دشمن علی کا ہے، علی ہیں اس کے دشمن اور وہ دشمن علی کا ہے، جو دشمن عقل کا دشمن ہوا صدیق اکبر کا، جو دشمن عقل کا دشمن ہوا صدیق اکبر کا، اور کہتے ہیں لٹایا راہ حق میں گھر کئی بار اس محبت سے، لٹایا راہ حق میں گھر کئی بار اس محبت سے، کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا صدیق اکبر کا۔ ایک بار بڑی محبت سے درود شریف پیش کر لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج کی اس نشست میں جس عنوان پر مجھے گفتگو کرنی ہے، اور اس عنوان کے ضمن میں مجھے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زندگی کے چند گوشے اب تک پہنچانے ہیں، وہ میرا عنوان ہے عشق اور صدق، یعنی کسی سے ٹوٹ کر محبت کرنا۔ جب یہ محبت آگے بڑھ جاتی ہے
تو وہ عشق کا درجہ لے لیتی ہے، وہ مودت کا درجہ اختیار کر لیتی ہے. پھر وہ عقل کے گھوڑے وہ عاشق نہیں دوڑاتا، بلکہ عشق جو کہتا ہے نا وہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. اور ایک ہوتا ہے صدق، اور صدق یہ اتنی بڑی طاقت ہے کہ اگر آج بھی امت محمدیہ سچائی سے اور صدق سے کام لینا شروع کر دیں تو آج بھی یہ امت واپس اپنے وہ اچھے دن دیکھ سکتی ہیں جو دوسرے لوگوں سے اچھے دن کی امید لگائے بیٹھی ہے. سبحان اللہ، بے شک بے شک. تو یہ دو وصف ہے، اور ان دو وصفوں کو اللہ اس کے رسول نے کیسے بیان کیا، اور انہی دونوں وصفوں پر صدیق اکبر نے اپنی زندگی میں کیسا عمل کیا، اس کو ہم اور آپ سننے کی سعادت حاصل کریں گے. سب سے پہلے عشق ایک ایسی دولت ہے کہ بغیر عشق کے بندہ اللہ تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا. یہ اتنی بڑی طاقت ہے. پھر فرمایا کہ اللہ کی محبت میں بندہ اس حد تک مگن ہو جائے کہ پھر اسے خود کا بھی پتہ نہ رہے، یہ عشق الہی کہلاتا ہے. آگے فرمایا عشق الہی صرف تمنا سے نہیں ملتا، یعنی خالی لوگ یہ کہتے رہے کہ بس عشق مل جائے مل جائے، ایسے نہیں ملتا، بلکہ فرمایا جب وہ ساری دنیا سے بے خبر ہو کر اللہ کی طرف رجحان کر لے تو پھر اللہ اسے اپنے عشق کی خیرات عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور یہ چیزیں سب سے زیادہ یعنی بڑی وسعت کے ساتھ اگر اللہ سب سے پہلے یہ کسی کو دیتا ہے تو یہ انبیاء کی جماعت کو دیتا ہے. یعنی یہ بڑے لوگ ہیں، اور اتنے بڑے لوگ ہیں کہ ان سے بڑا کوئی دنیا میں ہوتا نہیں ہے. اب ان کے عشق کے تعلق سے اگر آپ چند مثالیں خالی تلاش کر لیں. کل میں نے ایک مثال پیش کی تھی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی محبت پر. میں جو عشق کی بات کر رہا ہوں وہ ابراہیم خلیل اللہ کی زندگی کا دوسرا تیور دیکھیں. عشق جو ہوتا ہے نا تو پھر وہ اللہ کے لیے بہت کچھ کرتا ہے. پہلا حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، کہا مولا یہ تیرے خلیل ہے، تجھ سے عشق کرتے ہیں، اگر تو کہے تو امتحان لوں تو آپ کو اجازت ہے. یعنی جبریل علیہ السلام جن کے ممتحن بن کر آئے، یعنی امتحان لے، ٹیسٹ لے، یہ کتنا بڑا عاشق ہوگا اللہ کا کہ جس کا امتحان لینے کے لیے جبریل علیہ السلام کو بھیجا جا رہا ہے. اور جیسے وہ تشریف لائے تو آپ نے اللہ کی تسبیح بیان کی. بعض جگہ پر اللہ کی وحدانیت کا ذکر ہے، بعض جگہ پر اسی روایت کو کسی نے سبحن قدس ربنا ورب الملائکۃ والروح سے ذکر کیا ہے، کسی نے لفظ اللہ کا ذکر کیا ہے. مختلف عنوانات ہیں جس میں ابراہیم علیہ السلام کے سامنے یہ نام لیا گیا صرف. اور جیسے یہ نام لیا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اس وقت اپنی کئی اونٹوں بکریوں کے ریوڑوں کے ساتھ جلوہ فگن تھے جنگل میں، اور جیسے لفظ اللہ سنا تو بکریاں بھلا دی گئی، اونٹ بھلا دیے گئے، اپنے آپ کو بھی بھلا دیا. ادھر ادھر دیکھنے لگے کہ یہ کون ہے جس نے میرے معشوق کا نام لے لیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بس اسی کے نام پر دوڑے دوڑے ادھر ادھر دیکھنے لگے. اتنے میں انسانی شکل میں حضرت جبریل علیہ السلام کھڑے ہیں. آپ نے ملاقات کرتے ہوئے پوچھا کہ بھائی ابھی آپ نے نام لیا؟ تو کہا ہاں. کہا آپ جانتے ہیں؟ کہا کیا؟ کہا جس کا آپ نے نام لیا نا میں اس کا عاشق ہوں. یعنی اللہ کی طرف یہ نسبت کی. کہا میں اس کا عاشق ہوں. تو کہا اچھا، اچھی بات ہے. تو کہا ایک بار اور نام لے لیں بس. جیسے یہ جملہ کہا نا تو جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں تھے. ارشاد فرمایا کہا اگر میں پھر سے اللہ کا نام لوں تو آپ دیں گے کیا؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یہ اونٹ آپ دیکھ رہے ہیں ادھر؟ کہا ہاں. کہا یہ میرے ہیں، اگر آپ میرے معشوق کا نام لے لیں یہ اونٹ کی قطار آپ کے نام کر دوں گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ عشق جو ہوتا ہے نا وہ دنیا سے بے خبر کر دیتا ہے. تو کہا یہ ساری قطار آپ لے سکتے ہیں. آپ نے پھر اللہ کا نام لیا، یعنی یا اللہ ایسے کہا. پھر دوبارہ ابراہیم علیہ السلام کو جب سکون ملا تو پھر کہا ایک بار اور نام لے لیں. تو کہا اب کیا دیں گے؟
تو کہا یہ بکریوں کا ریوڑ دیکھ رہے ہیں؟ کہا ہاں۔ کہا یہ ساری بھیڑیں جو ہے نا وہ میری ہے، اور اگر آپ میرے معشوق کا نام لے لیں تو یہ بھیڑیں بھی آپ کے نام کر دوں گا، یعنی دینے کے لیے تیار ہوں، آپ خالی کہیں ایک بار یا اللہ کہیں۔ اب یہ کیسا عشق ہے، نام پر سب کچھ دینے کے لیے بندہ تیار ہو رہا ہے، اور یہ نبوت کے درجے پر ہوتا ہے، یاد رکھیے گا اس کو۔ یہ ہر کسی کا کام نہیں، سندھی بھائی نو کام نہیں، منصوری بھائی نو کام نہیں، گانچی بھائی نو کام نہیں، یہ بڑے درجے کے لوگ ہیں۔ کل صبح یہ نہیں ہو جاوے کہ ہلو کال تھی مولانا کی دو آنکھوں گھر خالی کر جو بدلی، ایسا نہیں ہے۔ یہ بڑے لوگوں کے امتحانات ہوتے ہیں۔ تو کہا ایک بار اور نام لے لیں، تو کہا یہ دے دیں گے؟ کہا ہاں۔ ایک بار اور نام لے لیا، ساری بھیڑیں ان کے نام کر دیں، اور جب تیسری بار کہا نا کہ ایک بار اور نام لے لیں، تو عشق جو ہے نا وہ یہی آزمائش کراتا ہے، یہی امتحان لیتا ہے، سب کچھ دینے کی وہ بات کرتا ہے۔ تو کہا ایک بار اور نام لے لیں، کہا دیں گے کیا؟ کہا یہ اونٹ جو ہے نا یہ میرے تھے، میں نے دے دیے، یہ بھیڑیں میں نے دے دی، اب آپ کے ہو گئے؟ کہا ہاں۔ کہا آپ کے پاس ان کو چرانے کے لیے کوئی نہیں ہوگا، صرف ایک بار اللہ کا نام لے لیں، ابراہیم اپنے آپ کو پیش کر دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی خود کا فیصلہ کرا لیا، کہا صرف اللہ کا نام لے لیں، ابراہیم خود کو دینے کے لیے تیار ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کا امتحان یہ بتا رہا ہے کہ اللہ سے عشق کا اگر کوئی دعویٰ کرے نا تو پھر اس کو چیک کرو کہ وہ خود کو کہاں کہاں پیش کر رہا ہے۔ اگر وہ 5 وقت کی نماز میں غیر حاضر ہے تو جھوٹا ہے، اگر وہ ماں باپ کے ادب کے لیے اپنے آپ کو نہیں پیش کر رہا ہے تو یہ جھوٹا ہے، اگر وہ قرآن کی تلاوت کے لیے وقف نہیں دے رہا ہے تو وہ جھوٹا ہے، اگر وہ ذکر و اذکار کے لیے وقت نہیں دے رہا ہے تو وہ جھوٹا ہے، روزے، نماز، حج، زکوٰۃ اور دیگر اعمال کے لیے وقت نہیں دے رہا اللہ کی خاطر، وہ جھوٹا ہے۔ یعنی عشق جو ہے وہ اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ صرف تمنا سے نہیں ملتا بلکہ سب کچھ اللہ کے نام پر قربان کرنے کے بعد عشق کی دولت ملتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ورنہ آج آپ دیکھ لیں پوری دنیا میں ہر کوئی ایک دوسرے ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ ابھی حالات بڑے نازک ہیں، سوشل میڈیا پر جتنے میرے دوست احباب رہے نا سب کے پاس اچھے خاصے موبائل ہے ماشاءاللہ، انہیں چاہیے، وقت کی ضرورت ہے، لیکن ایک بات عرض کروں، ہر کسی کو سننا نہیں، ہاں جس پر کما حق ہو آپ کو اعتماد ہو کہ یہ سننی ہے اور مسلک اعلیٰ حضرت کا ماننے والا ہے تبھی سننا، ورنہ ان کو بہکانے میں دیر نہیں لگے گی۔ یہ بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ بہکانے کا کام سوشل میڈیا بھی اس وقت بڑی تیزی کے ساتھ کر رہا ہے۔ یہ جو ہے نا وہ مائک والوں کا قصور ہے، یہ میرا قصور نہیں ہے، مجھے ادھر ادھر ہونا ہی پڑے گا۔ یہ اگر کسی کو نہیں سنا دیتا ہے تو یہ مائک والوں کو چاہیے کہ وہ ایسا سیٹنگ کریں، میرا تو کام ہی میں زور سے ہی بول رہا ہوں الحمدللہ۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ روبوٹ نہیں ہوں، برکاتی ہوں، ہے نا، وہ لوگ چپکے لون ہو رہے ہیں نا، آگے پیچھے ہوتا ہے کبھی، اگر کوئی بات تھوڑے تھوڑے آپ آگے آ جائیں ماشاءاللہ۔ નજીક વહી આવો ભાઈઓ, مرتبہ درود જે شریف બીજા پڑھ لیں۔ ભાઈઓ આવે ને એને જગ્યા મળે, اللہم صلی علی થોડાક નજીક વહી આવો। سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اگر بائی چانس کوئی بات چھوٹ جائیں تو محرم کے بعد برکاتی ہاشمی چینل آپ کے لیے خدمت انجام دے گا کہ آپ جو یہ بیان سن رہے ہیں انشاءاللہ وہ برکاتی ہاشمی چینل میں آپ کو آپ کے گھر تک مل سکتا ہے۔ آپ اپنے موبائل میں ضرور اس کو سبسکرائب کریں گے تو انشاءاللہ آپ تک وہ رسائی ہوگی۔ خیر، تو میں عرض کر رہا تھا کہ سوشل میڈیا میں ہر کسی کو نہ سنیں بلکہ ایسے لوگوں کو سنیں کہ جو حقیقی معنوں میں آپ کا ایمان مضبوط کرتے ہیں، اور اس کی عادت بنانی چاہیے۔ لیکن یہ دور جو ہے نا سوشل میڈیا کا دور، موبائل آپ کے ہاتھ میں ہے، بہت ساری چیزیں اسی کے ذریعے آج پوری دنیا سیکھ رہی ہے، تو یہ ہمیں عشق جو ہے نا یہ اللہ اس کے رسول کے لیے ہمیں کہیں اس موبائل کی وجہ سے وہ غافل نہ کر دیں، یعنی ہم کہیں دور نہ نکل جائیں کہ صرف موبائل سے ہی ہم اپنا وقت پاس کریں گے تو کہیں ایسا نہ ہو، ہماری نسلیں کہیں ایسی نہ ہو کہ اللہ نہ کرے، صدبار اللہ نہ کرے، کہیں وہ ایمان کے سودے نہ کر بیٹھیں، کہیں وہ اپنے ایمان اور اعتقاد سے کہیں ہاتھ نہ دو بیٹھے۔ اس لیے عشق رسول اور عشق الہی سکھانا ہے
تو انہیں ایسے لوگوں کے قریب کرنا ہوگا جو ان کے ایمان کو مضبوط کرتے جائیں۔ تو یہ عشق ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے کیا، اور ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہہ کر اور یہ بتا کر اور یہ کر کے دکھا کر ہمیں اور آپ کو یہ پیغام دیا کہ جو اللہ کے نام پر سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ رکھتا ہو اسی کو سچا عاشق کہا جا سکتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دوسری مثال پیش کر رہا ہوں۔ عاشق جو ہوتا ہے نا، اس کا انداز نرالا ہوتا ہے۔ ایک مثال اور پیش کر دوں جس سے آپ کو یہ اندازہ ہوگا۔ عشق اتنا آسان نہیں ہے، بڑا مشکل۔ ایک بزرگ ہیں حضرت سیدنا نظام الدین اورنگ آبادی، ان کے پاس ایک دفعہ ایک سنیاسی بندہ حاضر ہوا۔ اب جیسے وہ بندہ حاضر ہوا، اس نے دریافت کیا، کہا حضرت ایک سوال کر سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا فرمائیے۔ اس نے کہا کہ آپ کے پاس درویشی ہے، یعنی فقر ہے، اور اس میں آپ کو کون سا کمال حاصل ہے کہ اس درجے پر آپ پہنچے ہوئے ہیں جس کو دیکھنے کے بعد مجھے یہ اندازہ ہو کہ آپ حقیقت میں اس درجے پر ہیں؟ بس بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہوتی ہے۔ قرآن کی آیت سنائی، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ فرمایا پاک ہے وہ ذات، یعنی اللہ کی ذات پاک ہے، میرے پاس تو کوئی علم نہیں ہے، وہی ہے جو اس علیم نے ہمیں عطا فرمایا ہے، بس اس کے سوا زیادہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ جب نظام الدین اورنگ آبادی سے یہ آیت سن لی تو اس نے کہا کہ حضور کوئی نہ کوئی تو کمال دکھائیں آپ کا۔ حضرت نے فرمایا کیا دیکھنا چاہتا ہے؟ یہ کہا کیا تو دیکھنا کیا چاہتا ہے؟ تو کہا حضور آپ جو دکھانا چاہیں، بس اتنا سننا تھا کہ جو دکھانا چاہیں۔ تو اسی وقت آپ نے فرمایا پہلا تو یہ ہے کہ اس کے لیے فوری طور پر آئینہ منگواؤ تاکہ وہ اپنا چہرہ دیکھ لیں۔ یہ دیکھیے جو خاص لوگ ہوتے ہیں جو عشق الہی کے حقیقی درجے پر پہنچ چکے ہوتے ہیں ان کی پھر شان یہ ہوتی ہے کہ ان کے لیے آئینہ منگاؤ۔ آئینہ منگایا اور فرمایا اس میں دیکھ، اور جیسے آئینہ لا کر دیا اس نے اپنی صورت دیکھی، آئینے میں دیکھی، اور جیسے اس کو آئینے میں صورت دکھی تو وہ پریشان۔ کہا کیا ہوا؟ کہا حضور یہ آئینے میں میرا چہرہ انسان کا نہیں دکھ رہا ہے۔ کہا تو کہا اس میں تو مجھے اپنے آپ کو جو آپ دکھوا رہے ہیں اس میں بندر کا چہرہ نظر آتا ہے۔ یعنی یہ بڑے لوگ ہوتے ہیں جو کمال کو پہنچتے ہیں تو انہیں آئینے میں اپنی اصلی حقیقت بتا دیتے کہ تو یہ ہے۔ تو کہا اس میں تو بندر نظر آ رہا ہے۔ اس نے حضرت سے دریافت کیا کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے تیری ہی آنکھوں سے دکھا دیا کہ جو بندروں کو پوجتے ہیں ان کا حشر بھی بندروں جیسا ہی ہوتا ہے۔ یعنی یہ اس کی حقیقت سے واقف کرایا اسے۔ جیسے اس نے یہ دیکھا نا تو اس نے پیر پکڑ لیے، کہا حضرت جب آپ آئینے میں انسان کو بندر کی صورت میں اس کی حقیقت تک پہنچا سکتے ہیں، اب آپ کا دین کتنا حقانیت کا مالک ہوگا۔ سب سے پہلے ہاتھ بڑھائیے، کلمہ پڑھائیے اور مسلمان بنائیے۔ یہ عشق ہے۔ آج ہمارے یہاں ہمارو حگو بھائی نمازی بنوا تیار نہ تھی، اس کا مطلب یہ کہ ہم جھوٹے لوگ ہیں۔ ہمارا عشق وہ درجے کا نہیں ہے جو حقیقی معنوں میں ہمارے بزرگوں نے کر کے دکھایا۔ ہم صرف دعوے میں بس خالی چلا سکتے ہیں، بس اس سے زیادہ ہمارے پاس دلیل کوئی نہیں ہے۔ یہ دلیل ہے کہ انہوں نے آئینے میں اس کی حقیقت بتا کر اسے اسلام کا شہدائی بنایا اور کلمہ پڑھا کے مسلمان کیا، اور جیسے اس نے مسلمان تو ہو گیا۔ اب فطرت ہوتی ہے، ہر برادری کی ہوتی ہے کہ جو پچھلے دور میں ان کے برادران جو گزرے ہوتے ہیں تو وہ کوئی نہ کوئی دن وہ واپس پلٹتی ہے۔ اب یہ بندہ تھا سنیاسی، اس نے کہا حضرت کیا؟ کہا میں ایک زمانے سے مطلب سنیاس لے کے گم رہا ہوں۔ کہا ہاں، کسی نے مجھے پہچانا نہیں، میں آپ کی بارگاہ میں آ گیا تھا، آپ نے آئینے میں میری آنکھوں سے میری حقیقت بتا دی، میں مسلمان ہو گیا ہوں، لیکن آپ کو کام آ جائے نا اس لیے ایک چیز میں جانتا ہوں وہ آپ کو عرض کروں۔ کہا بتا دو۔ تو کہا وہ اتنا بڑا ہنر ہے، یعنی کسب ہے کہ آپ عمر بھر چاہیں گے نا تو عمر بھر کے لیے آپ کو یہ کام آئے گا۔ تو کہا اچھی بات ہے، بتا دو۔
اس نے فوراً اپنی جھولی نکالی اور اندر سے ایک ناریل نکالا، ناریل نکال کے سیدھا پیش کیا۔ اس نے کہا اس کو کیا کرنا ہے؟ کہا حضرت یہ جو ہے نا اس میں ابھی کچھ چیزیں ڈالوں گا اور اس کو پگھلاؤں گا اور پھر آپ دیکھیں گے۔ کہا ٹھیک ہے۔ اب اس میں وہ چیزیں ڈالی گئی، پگھلایا گیا۔ دیکھیں ہمارے امام صاحب تشریف لائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول نعرہ اللہ، حیدری، یا علی، عشق و محبت، عشق و محبت۔ اعلی حضرت، اعلی حضرت۔ تو تھوڑی دیر کے بعد وہ ناریل جو تھا نا وہ پہلے تانبے کا تھا، لیکن جیسے اس نے کچھ چیزیں ڈالی، پگھلایا، تھوڑی دیر کے بعد گرم ہونے کے بعد کیا ہوا کہ وہ سونے کا بن گیا۔ کہا حضرت یہ دیکھیے۔ کہا اچھا، کہاں؟ کہا کام بڑا ہے۔ کہا بناتا کیسے ہے؟ کہا اس میں حضرت تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے، بس تھوڑا سا طاقت لگانی پڑتی ہے، بس ہنر ہے۔ حضرت نے فرمایا مسکرا کر کہ کام تو بڑا مشکل ہے، یعنی آپ کو یہ ہنر سیکھتے ہوئے ایک زمانہ لگا ہوگا۔ کہا ہاں حضرت۔ تو کہا ایک بات بتاؤں؟ کہا کیا؟ کہا ہم لوگ جو ہے نا اللہ سے عشق کرتے ہیں، نظام الدین اورنگ آبادی کہتے ہیں ہم لوگ اللہ سے عشق کرتے ہیں، ہمیں ان چیزوں کی حاجت نہیں ہوتی، یعنی یہ چیز جو تو دکھا رہا ہے کہ یہ زندگی بھر سونا کام آئے گا، اس کی حاجت نہیں ہوتی، کیونکہ تجھے تو یہ تانبا لانا پڑتا ہے، پیتل لانا پڑتا ہے، یہ دھات لانی پڑتی ہے، پھر اس کو ہلانا گھمانا، پھر جا کے وہ سونا بنتا۔ تو کہا حضرت اس میں تھوڑا بہت تو ہے۔ کہا ایک کام کر، جھولی میں دوسرا ناریل ہو تو لیا، یعنی یہ عشق ہے، یعنی اللہ سے جو لو لگا لیتے ہیں اور جو عاشق بن جاتے ہیں پھر وہ سونے پر نظر نہیں ہوتی۔ کہا دوسرا ناریل ہے؟ کہا ہاں۔ کہا لا۔ جیسے لا کے سامنے رکھا نا، نظام الدین اورنگ آبادی نے اسی وقت اس ناریل پہ تھوکا۔ یہ جو عاشق ہوتے ہیں ان کے تھوکوں میں یہ تاثیر ہوتی ہے، وہی تھوکا، اسی وقت وہ ناریل سونا بن گیا۔ اور سنیاسی سے کہا تجھے بنانا پڑتا ہے، ہلانا پڑتا ہے، یہ کسب کرنی پڑتی ہے، ہم عاشقوں کو محنت نہیں، ہم جہاں تھوک دیتے ہیں اللہ وہی سونے کی کانے پیدا فرما دیتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن شہید اعظم۔ میں کبھی کبھی یہ سوچتا ہوں، جب صدیوں کے بعد نظام الدین اورنگ آبادی کا یہ حال ہے، مجھے بتاؤ جس نے نفس نفیس سب سے پہلے رسول اللہ کے ہاتھوں پر کلمہ پڑا ہوگا، اس عاشق اکبر صدیق اکبر کا عالم کیا رہا ہوگا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی وہ کتنے بڑے عاشق رہے ہوں گے، اور صحابیت میں بھی اعلیٰ درجے پر، یعنی یہ متفقہ فیصلہ ہے، انبیاء اور رسول کے بعد سب سے افضل اگر کائنات میں کوئی ہے تو وہ سیدنا صدیق اکبر کی ذات ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی یہ اتنے بڑے عاشق رسول ہیں۔ جب نظام الدین اورنگ آبادی کے عشق کا یہ عالم ہے، مجھے بتاؤ صدیق اکبر کے عشق کا عالم کیا رہا ہوگا؟ وہ اللہ سے کتنی محبت کرتے ہوں گے، رسول اللہ سے کتنی محبت کرتے ہوں گے۔ انہوں نے جو سب کچھ قربان کیا نا وہ عشق ہے۔ آج ہم خالی نام سنتے ہیں، ان کے کام پر توجہ نہیں دیتے۔ ہم لوگ ہر چیز سنتے ہیں، میں آپ کو نہیں کہتا، لیکن ایک آزمائش کے لیے عرض کرتا ہوں۔ اگر میں اس مجمع میں پوچھ لوں کہ آپ بتا سکتے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصلی نام کیا تھا، تو کوئی کہے صدیق اکبر کہے گا، کوئی ابو بکر صدیق کہے گا، ہے نا؟ ایسا ہی اکثر لوگوں کی زبان پر یہی ہے۔ اصل یہ ہے آپ کا نام عبداللہ ہے، اور اس سے پہلے ان کو عبد الکعبہ کہا جاتا تھا۔ اسلام لانے کے بعد حضور نے ان کا نام عبداللہ رکھا، اور 3 نام اتنے مشہور ہوئے، 2 نام تو مطلب القابات میں ہیں اور ایک نام سے تعبیر ہے، یعنی جن کا نام رکھا گیا، تو یہ چیزیں اتنی مشہور ہو گئی کہ لوگوں کو ان کا اصلی نام بھلا دیا گیا، کیونکہ یہ ساری چیزیں عشق سے تعلق رکھتی ہے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہمارے بزرگوں نے یہ باتیں لکھی ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اور ان کو جو یہ چیزیں دی گئی یہ ودیعت کی ہوئی چیزیں، اس کو یاد رکھیے۔ اب میں اس کو ودیعت کو سمجھا نہیں سکتا، لیکن عام زبان میں یہی کہا جا سکتا ہے جس کے دل میں اللہ وہ سکونت اتار دے، وہ چیزیں اتار دیتا ہے، اور پھر ان کا کوئی مد مقابل نہیں ہو سکتا۔ یہ بڑے لوگ ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں ودیعت کر دی تھی۔ سب سے پہلے آپ اسلام جو لائے، ہر سال ہم ایک واقعہ سنتے ہیں لمبا چوڑا، میں اس کو قطع نظر کرتے ہوئے صرف ایک بات عرض کر دیتا ہوں۔ صدیق اکبر نے وہاں کے سفر، ملک شام کے سفر سے جب واپس پلٹے،
اور سیدھے حضور کی بارگاہ میں آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ میں نے یہ سنا ہے کہ آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اب کلمہ پڑھائیں مسلمان بنا دیں، لیکن دعویٰ بڑا ہے آپ کا، یعنی نبی ہونے کا دعویٰ یہ بہت بلند ہے، مجھے کوئی چیز چاہیے نہیں، لیکن یہ آپ کی شان ہے کہ آپ کبھی جھوٹ بولتے نہیں، میں آیا کلمہ پڑھنے کے لیے ہوں، لیکن کوئی ایک بات ایسی بتا دیں۔ تو فرمایا وہ شاعر نے جو میرے حوالے سے کلام لکھا ہے، بس یہ اشارہ حضور کا کرنا تھا۔ صدیق اکبر سمجھ گئے کہ جو یہاں زمین پر بیٹھ کر وہ وہاں کا سفر کا حال بیان کرتا ہو وہ کبھی بھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ وہیں کلمہ شہادت پڑھا، مسلمان ہو گئے۔ یہ اسلام کا ایک پس منظر جو میں نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آج جو مجھے عرض کرنا ہے، عشق ہو تو پھر یہ انعام کتنے بڑے اللہ اس کے رسول کی بارگاہ سے ملتے ہیں۔ اس میں ایک چیز ہے صدق اور ایک چیز ہے عشق، اس کو دو کو یاد رکھیے گا اور صدیق اکبر کے حالات سنیے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی شان اور رسول اللہ نے اپنی شان رحمت سے آپ کو کبھی عتیق کہلوایا اور کبھی صدیق کہلوایا، اور یہ دونوں بڑے وزنی نام ہیں، اس کو سنیے۔ روایتوں میں لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر نے روایت کی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کا نام عبداللہ تھا، حضور نے انہیں ایک بار یوں فرمایا انت عتیق من النار، یعنی آپ جہنم سے آزاد ہے۔ یہ لفظ عتیق جو حضور نے ارشاد فرمایا نا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے آزاد ہونا، تو فرمایا آپ جہنم سے آزاد ہے۔ اسی دن سے صدیق اکبر کا نام عتیق ہو گیا، تو ایک وجہ یہ بنی۔ دوسری حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ صحن میں تشریف فرما تھے، میرے ان کے درمیان ایک چارپائی رکھی ہوئی تھی، اچانک میرے والد بزرگوار سیدنا صدیق اکبر تشریف لائے، حضور نے ان کی طرف ایک نظر دیکھا اور اپنے صحابہ سے فرمایا من ارادہ ان ينظر الى عتیق من النار فلینظر الى ابی بکرین، فرمایا جس سے دوزخ سے آزاد شدہ شخص کسی کو دیکھنا ہو وہ میرے ابو بکر صدیق کو دیکھ لیں۔ سبحان اللہ، سبحان یعنی اللہ۔ یہ رسول اللہ صحابہ کی مجلس میں بیان فرما رہے ہیں، اسی کی وجہ سے آپ عتیق مشہور ہوئے۔ دو وجہ بتائی، یعنی ایک ہی وجہ لیکن دو روایتیں بیان کی۔ آگے فرمایا حضرت سیدنا لیث بن سعد کہتے ہیں کہ حضرت امام احمد بن حنبل، علامہ ابن معین، دیگر علماء کرام یہ سب مل کر فرماتے ہیں انما سمی عتیقا لحسن وجہہ، یعنی ابو بکر کو عتیق صرف اس لیے کہا گیا کہ اس زمانے میں ابو بکر کا چہرہ بڑا وجیح اور حسن و جمال کا مالک تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بڑے حسین تھے سیدنا صدیق اکبر، جس کی وجہ سے آپ کو عتیق کہا گیا۔ اور اس پر ایک روایت بیان کی حضرت عبداللہ ابن عباس کی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ حسین تھا، اس کے سبب سے بھی لوگ ابو بکر کو عتیق کہا کرتے تھے۔ تیسری وجہ آگے سنیے، علامہ ابن ابو نعیم فضل بن دقین فرماتے ہیں سمیہ لذالک لأنہ قدیم فی الخیر، یعنی صدیق اکبر کا عتیق نام اس لیے پڑا کہ وہ ہر نیک کام میں سب سے پہلے کھڑے ہو جاتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج آپ نے وہ پاچھل چاہیے، یہ یاد رکھنا، یہ تو میں وجوہات بتا رہا ہوں، نیکیوں میں ہم بہت پیچھے ہیں اور خاص کر کے بڑی نیکیوں میں بہت ہی پیچھے ہیں۔ ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں نا اپنی طبیعت میں جو آتا ہے نا وہ زیادہ کرتے ہیں، اور اگر شریعت کی بات کریں نا تو میرے خیال سے بہت دور جا چکے ہم۔ اس کی چند مثالیں میں آپ کو پیش کر دیتا ہوں، یقین جانیں گے آپ، اس کو کبھی غلط نہیں لیں گے، یہ حقیقت سے تعبیر ہے۔ ہمیں اور آپ کو اگر کسی مزار شریف پر جانا نصیب ہوا، ایگزامپل گئے، وہیں کھڑے ہو گئے، درود شریف پڑھا، فاتحہ پڑھا، پھول ساتھ میں لگے تھے یا چادر لی، ہم نے یہ چیزیں ڈال دی، ہم واپس ہو گئے، پیر کے دن یا جمعرات کے دن واپس ہو گئے۔ اب یہ پھول ڈالنا حق ہے، چادر چڑھانا حق ہے، نو ڈاؤٹ، لیکن یہ جو ہم نے کیا نا، یہ صرف ہماری طبیعت میں تھا کہ فلاں بزرگ کے پاس جائیں گے اور مزار شریف پہ پھول ڈالیں گے۔ پھول کم از کم اس وقت قیمت نہیں جانتا زیادہ، لیکن 100 روپے کی تو تھیلی آتی ہوگی، 50 کی تھیلی آتی ہوگی، چادر بھی 50-100 روپے کی آتی ہے، بزرگ کو خوش کرنے کے لیے۔ ہماری طبیعت میں یہی ہے، ہم محبت کرتے ہیں ان سے، ڈالنا چاہیے 100%۔ لیکن اگر اسی جگہ پر میں یہ کہوں کہ محرم شریف کا مہینہ شروع ہے، یہاں جتنے بھی سماج کے ذمہ دار لوگ بیٹھے ہیں، پورے ایریے میں جو غریب لوگ ہیں ان کی بیٹیوں کے لیے ایک ایک چادر کی ضرورت ہے،
وہاں چادر دی ہم نے اللہ کے ولی کے لیے، نو ڈاؤٹ بہت محبت تھی آپ کی، آپ نے چڑھا دی۔ آپ یہ نہیں سمجھتے کہ کیا غوث پاک کے نام کی چادریں خرید کر ہم اپنی قوم کی بیٹیوں کو نہیں پہنا سکتے؟ پہنا سکتے ہیں، لیکن یہ جو ہے نا، یہ ہماری طبیعت میں نہیں ہے۔ ہم نے تو انگریز لوگوں کو فالو کیا، ہم نے اپنی بیٹیوں کی سروں سے چادریں اتروا دی، ہم نے لباس اتنے تنگ کر دیے، کیونکہ یہ ساری چیزیں ہماری طبیعتوں کا رجحان ہے۔ اور وہاں حال یہ تھا کہ اعلیٰ حضرت کی یہ تحقیق ہے کہ رسول اللہ نے اپنی بیٹی کی چادر کی اتنی حفاظت فرمائی کہ سیدہ کو اتنا سمجھدار بنا دیا تھا کہ سیدہ کی چادر تطہیر کو یہ چاند اور سورج تک بھی نہ دیکھ سکے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ رسول اللہ کی شریعت ہے، یہ عشق ہے، ہم اس کو بھول گئے ہیں۔ اس لیے یاد رکھیے جو نیک کام پیش کیا جائے اس میں سبقت کرنی چاہیے۔ اور یہ صدیق اکبر کا طرز عمل دیکھیں، صدیق اکبر مسلمان ہوئے، سارا کا سارا سامان جو اس زمانے کے اعتبار سے اشرفیہ کہہ لیں، دینار کہہ لیں، دراہم کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، لا کے حضور کی بارگاہ میں پیش کیے، اور وہ 40,000 کے قریب تھے، پیش کر کے کہتے ہیں حضور یہ آج سے آپ کے ہیں، یعنی یہ قدم رسول میں مال دے رہے ہیں۔ اور صدیق اکبر ایک مزاج دے رہے ہیں، دین کا کام کرنا ہے تو ہمیں اس میں پیسوں کی قربانی دینی پڑے گی، اور اس کے لیے اعمال خیر کے لیے میں تو راجکوٹ میں ایک زمانے سے آتا ہوں، شروعات آپ ہی کے یہاں سے ہیں، پھر ایک عرض کرتا ہوں جتنے بھی ذمہ دار تک میری آواز پہنچے ان سے میری گزارش ہے کہ آپ اپنی قوم کی بیٹیوں اور بچوں کے لیے ادارے علاقے وائز قائم کیجئے اور باقاعدہ اپنی بیٹیوں کو دین کی تعلیم پڑھائیے۔ ایک دن وہ بھی آئے گا کہ ہماری قوم کی بیٹیاں بھی کردار زینب نبھاتی ہوئی نظر آئے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کربلا خالی یہ نہیں ہے کہ خالی 10 دی ہانبلو وات ختم حقیلا مشتاق، یہ نہیں ہے، ہمیں تیار کرنا ہوگا۔ ہمارے پاس پیسہ ہے، اللہ نے دولت دی ہے، صدیق اکبر کی طرح کام کرنے کے لیے ہمیں پیسہ دینا ہوگا۔ دنیا بھر میں آپ کا پیسہ جا رہا ہے، اگر آپ اپنی قوم کے لیے کچھ کر کے جگر رکھتے ہیں اب تیار ہو جائیے۔ اور یہ 1446 جو شروع ہوا نا، اس کو راجکوٹ والوں کے لیے یادگار بنائیے کہ آپ کے بڑے بڑے علاقوں میں آپ کی بچیوں اور بچوں کے لیے بہترین سے بہترین ادارے تیار ہونے چاہیے۔ ورنہ راجکوٹ والوں یاد رکھنا، جو طوفان چل رہا ہے نا پوری دنیا میں، وہ طوفان چل کے راجکوٹ تک بھی پہنچ سکتا ہے، اس کو یاد رکھیے گا۔ میرا یہ جملہ جو ہے نا اس کو یاد رکھیے، کہیں بھی وہ حملہ آور ہو سکتا ہے۔ اس طوفان کے آنے سے پہلے ہمیں صدیق اکبر کے نقش قدم پر چل کر اپنا جائز اور حلال پیسہ ہمیں اپنے دین کے کام میں لگانا ہوگا، اور بنیادی کام کے لیے آج سے تیاری کیجئے۔ جتنے بھی قوم کے ذمہ دار ہیں، اور میں تو یہ کہتا ہوں جوانوں، ذمہ دار اگر فری نہ ہونا تو آپ کھڑے ہو جاؤ، اور باقاعدہ جوان جب کھڑا ہوتا ہے نا تو دنیا یہ آج بھی پیش کرتی ہے، دعا میں بھی یہ پیش کرتی ہے، اللہ جذبہ دے تو علی اکبر جیسا دے۔ سبحان اللہ، یہ جوان ہے، اے اللہ جذبہ دے تو قاسم بن حسن جیسا دے، یہ جوان ہے۔ اے اللہ جذبہ دے تو عبداللہ بن حسن جیسا دے، یہ جوان ہے۔ اے لوگوں، آج بھی ہندوستان کی تاریخ یہ بتاتی ہے، اسی ہندو پاک میں اسلام کا جھنڈا جب گاڑنا نصیب ہوا تو کوئی بوڑھا نہیں آیا تھا، عرب کی سرزمین سے محمد بن قاسم آیا تھا، اور وہ بھی امت مصطفیٰ کا بہترین جوان تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن شہید اعظم۔ جوانوں اب غیرت مند بن جاؤ اور باقاعدہ اپنی قوم کے ادارے بنانے کے لیے جتن کرو، اور بڑے بڑے ذمہ داروں کو تیار کر کے اپنی قوم کی بیٹیوں کی سیفٹی کے لیے اور اپنے بچوں کی ایجوکیشن کے لیے اب تیاریاں شروع کریں، ورنہ خالی باتیں کرنے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ کہیں ہماری یہ آنے والی نسلیں کہیں ہمیں بددعائیں نہ دیتی رہیں۔ ہاں، اس کے لیے ہمیں یہ نظام بنانا چاہیے۔ صدیق اکبر کو عتیق اس لیے کہتے ہیں، جو بھی اچھا کام ہوتا سب سے پہلے کھڑے ہو جاتے، اور دیتے کتنا تھے آپ نے سنا ہوگا، دیتے کتنا تھے۔ ایک بار حضور نے جنگ تبوک کے موقع پر غالباً یا کسی اور جنگ کے موقع پر، خندق کے موقع پر، کیا ارشاد فرمایا، لے آؤ صحابہ، مال کی ضرورت ہے، سب لے کے آئے۔ حضرت عمر کہتے ہیں اس وقت میں بڑا مالدار تھا، یعنی کمپٹیشن دیکھیں، نیکیوں میں کمپٹیشن ہوتا ہے، یا ہمارے یہاں کمپٹیشن کیا اللہ ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اولائی ڈی جے وگیڑو نے لگن میں تو આપણે બીજું કાક લાવશું નવીન, ઓલાઈ છોકરાને નચાવ્યા તો આપણે વડોદરાથી બોલાવશું। یہ ہنسنے کے لیے نہیں ہے، یہ ہنسی ہے نہیں، یہ حقیقت ہے۔
ہم ہنس ہنس کر بے غیرت ہو گئے. ہم اپنے دین کو آج تک، مجھے یہ افسوس ہے کہ میں زندگی میں اتنی عمر کا ہو چکا، ایک بھی جوان کو امام حسین کو کما حقہ سمجھا نہیں سکا کہ امام حسین کا راستہ یہ تھا. آج ہم اور آپ امام حسین کے ماننے والے لوگ ہیں اور کام سراسر یزیدیوں جیسا کر رہے ہیں. اب اور ہم دیکھ ہی رہے نا، ہم سب دیکھ رہے ہیں. اللہ کے لیے خالی نام امام حسین کا اور کام یزیدیوں جیسے ہو نا، وہ حسینیت کبھی کام نہیں آئے گی. حسینی بننا ہوگا تو پھر شیخ عبد القادر جیلانی کا مشن کھڑا کرنا ہوگا. سبحان اللہ سبحان اگر اللہ. حسینی بننا ہوگا غریب نواز کا مشن لانا ہوگا. حسینی بننا ہوگا نظام الدین اولیاء جیسا کلچر لانا ہوگا. حسینی بننا ہوگا صابر پیا کلیری کا عشق الہی لانا ہوگا. اگر حسینی بننا ہوگا ہمیں پھر سے مخدوم سمنا کی سوغات لینی پڑے گی. اور اگر برکت یہ کہے تو بچا ہوگا. اگر سچے حسینی بننا ہے تو ہمیں 14ویں صدی کے مجدد امام احمد رضا کے مسلک کو پھر سے زندہ کرنا پڑے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت. سبحان اور اللہ. صرف ہمارے ان بزرگوں نے خالی باتیں نہیں کی ہیں، گھر میں بھی مفتی اعظم جیسا مرد قلندر پیدا کر کے دکھایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. باتیں نہیں. حضور مخدوم سمنا کو دیکھ لیں، نسل در نسل آج بھی ولی پیدا ہوتا ہے. نظام الدین اولیاء کی بارگاہ دیکھ لیں آپ، یہ ایسے ہی نہیں ہوتا. بڑے سے بڑے پرائم منسٹر بھی اگر کہیں چادر جا کر دست بستہ سر جھکا کر کھڑے رہتے ہیں تو اس سے غیاث الدین کے بیٹے حضرت مولا معین الدین حسن کہا کرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان یہ اللہ. صدیق اکبر کا ہی مشن ہے جو انہوں نے آج پوری دنیا میں پھیلا کر رکھا ہے. اگر کورے ہیں نا تو ہم لوگ ہیں. کوشش کیجئے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں خود فاروق اعظم کہتے ہیں، اس دن میں مالدار تھا، میرے دل میں یہ خیال آیا ابو بکر ہر خیر کار میں، خیر کثیر اس میں خیر میں آگے بڑھ جاتے ہیں، آج میرا موقع ہے کہ میں آگے بڑھ جاؤں گا. گھر گئے، دو مطلب حصے کیے، آدھا لے کر آ گئے دین کے لیے. آدھا حصہ گھر کے ساز و سامان کے 2 حصے کر کے آدھا لے آئے. مشکل ہے. اب مجھے بھی ابھی بولو نا تو میرے خیال سے بڑا مشکل ہے. لیکن میں نے پہلی بات کہی نا، عشق جو ہوتا ہے نا وہ یہ سکھاتا ہے. عاشق تھے بڑے، آدھا لے آئے. اور جب آدھا لے کر آئے نا، حضور نے فرمایا عمر کتنا سامان لے کر آئے؟ کہا حضور آدھا اپنے گھر کے لیے، آدھا اللہ اس کے رسول کے دین کے لیے لایا. کہا بہت اچھی بات ہے. تھوڑی دیر ہوئی نا تو پھر وہ عشق کے رنگ کی سوغات لیے یار غار مصطفیٰ تشریف. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور حضور کی نگاہیں مطلب ٹک ٹکی باندھ کر دیکھ رہے میرا یار آ رہا ہے. اور جیسے ابو بکر صدیق وہ گٹھی اتار کر حضور کے قدموں میں رکھتے ہیں، اور جب اس کو کھولا گیا ہوگا، مورخین نے یہاں تک لکھا ہے، اب کہاں تک انہوں نے رسائی کی اللہ بہتر جانے، کہ اپنے گھر کی جھاڑو اور کچرا اور جو لباس پہن کر رکھا تھا نا وہ بھی اتار کر اس گٹھری میں تھا، خود ٹاٹ کا لباس پہن کر آ گئے تھے. سبحان اور اللہ. یہ بٹن جو ہوتا ہے نا، اس بٹن کی جگہ پر باقاعدہ بلبل کے کانٹے جس کو کہتے ہیں، بس وہ ساری چیزیں لگا کر آ گئے. اور کیا دیکھ رہے ہیں حضور؟ ایک نظر ابو بکر پر ہے، ایک نظر ان کے مال پر ہے، ایک نظر صحابہ کو دیکھتے ہیں اور یہ سبق سکھاتے ہیں. یہ ہے ابو بکر صدیق. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہے ابو بکر صدیق. سب کچھ لے آئے. حضور نے فرمایا ابو بکر گھر کے لیے، تو کہا اللہ اس کا رسول. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اور اس کا رسول، یہ ابو بکر کے جملے بتا رہے ہیں کہ جب عاشق بن جاؤ گے تو پھر دنیا سہارا دے یا نہ دے، اللہ کی رحمت دیتی ہے اور مصطفیٰ جان رحمت کی رحمت دیتی ہے. جہاں بھی رہو گے ان دونوں کی چھتر چھایا میں رہو گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن قربانیاں پیش کرو مسلمانوں، اور دین کے لیے دو، اور جتنا بھی دو گے نا تو اللہ ضائع نہیں کرتا، اللہ بڑے رتبے دیتا ہے. یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عتیق کے نام ہونے کی وجہ پر میں نے ایک بات پیش کر دی. آگے سنیے. حضرت سیدنا زبیر فرماتے ہیں، اور ان کے ساتھ ایک پوری جماعت نے بیان کیا، انما سمی عتیقا لانہم لم یکن فی نسبہ شیء یقاب. فرمایا حسب و نسب کی پاکیزگی کی وجہ سے آپ کو عتیق کہا گیا، یعنی جو خاندان پاک صاف ستھرا ہوتا ہے اس کی وجہ سے آپ کو عتیق کہا گیا، کیونکہ آپ کے نسب میں کوئی ایسی کمزوری نہیں تھی جس کی وجہ سے کوئی صدیق اکبر کے نسب میں بھی عیب جوئی کر سکے. یعنی یہ خاندان سے تعلق رکھتے تھے، اس وجہ سے آپ کو عتیق کہا گیا. ایک وجہ اور بیان کی
کا پہلے آپ کو عبداللہ کہا جاتا تھا؟ عبد الرحمن بن قاسم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ سے پوچھا کہ آپ کے والد کا نام؟ کہا عبداللہ۔ عرض کیا آپ کو عتیق کیوں کہا گیا؟ کہا میرے دادا ابو قحافہ کے 3 بچے تھے، ان میں سے ایک کا نام عتیق، دوسرے کا نام معتیق، تیسرے کا نام معتق۔ تو فرمایا یہ 3 ہوئے تو اسی ترتیب سے ان کا نام رکھا گیا، اس لیے ابو بکر صدیق کو عتیق کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان میں نے اللہ۔ چند وجوہات لفظ عتیق پر گفتگو کرتے ہوئے آپ کے سامنے پیش کی۔ ایک وجہ اور سنیے، حضرت ابو طلحہ سے پوچھا گیا ابو بکر صدیق کو عتیق کیوں کہا جاتا؟ آپ نے فرمایا ان کی والدہ کا کوئی بچہ زندہ نہیں رہتا تھا، یعنی جو بھی آتا وہ انتقال کر جاتا، جو بھی آتا وہ انتقال کر جاتا، اور جیسے ہی آپ کی ولادت ہوئی تو آپ کی والدہ نے جنم ہوتے ہی انہیں بیت اللہ شریف لے گئی اور لے جا کر گڑ گڑا کر دعا کرتے ہوئے کہا میرے پروردگار اگر یہ میرا فرزند موت سے آزاد ہے تو ہی مجھے عطا فرما۔ فرمایا یہ ان کی والدہ کی اس دعا یعنی آزاد ہے جو جملہ کہا یہ عربی میں عتیق بنتا ہے، اسی وجہ سے ابو بکر صدیق کو عتیق کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور آگے سنیے، فرمایا سیدنا عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نام آپ کے گھر والوں نے رکھا وہ عبداللہ بن عثمان ہے، لیکن عتیق نام یہ آپ پر غالب آ گیا تھا، اس لیے لوگ اکثر آپ کو عتیق ہی پکارا کرتے تھے۔ اور آگے سنیے، فرمایا حضور نے ابو بکرن عتیقم فی السماء و عتیقم فی الارض، فرمایا میرا ابو بکر آسمان میں بھی عتیق ہے اور زمین میں بھی عتیق ہے۔ سبحان اللہ۔ اور آگے فرمایا صدیق اکبر اتنے شفیق تھے، اتنے شفیق تھے، اتنے مہربان تھے کہ بہت سارے غلاموں کو آزاد کراتے تھے، لیکن جب حضرت سیدنا بلال جیسے عاشق رسول کو آزاد کرایا بس اسی دن سے لوگ ابو بکر صدیق کو عتیق کہنے لگے۔ سبحان اللہ یعنی سبحان یہ لفظ اللہ۔ عتیق ہے کہ لفظ عتیق پر یہ گفتگو ہے جو ہماری کتابوں میں شامل ہے۔ اللہ کے لیے کوشش کیجئے کہ یہ اعمال جو کرتے کرتے صدیق اکبر کو عتیق کہا گیا یعنی جہنم سے آزادی کا حکم دے دیا گیا کہ یہ جہنم سے آزاد ہے، اگر ہم بھی صدیق اکبر کے نقش قدم پر چلیں گے تو اللہ ہمیں بھی صدیق اکبر کے صدقے میں جہنم سے آزادی عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میں نے ابھی جو گفتگو کی یہ عتیق پر تھی، اب جس کو ہم اور آپ دوسرا لفظ سنیں صدق، سچائی۔ آج ہمارے یہاں سچائی کی بڑی کمی ہے۔ سچائی صرف یہ نہیں کہ تقریر میں ہی خالی سچائی ہوتی ہے، نہیں، سچائی کم از کم 6 مواقع ایسے ہیں جہاں سچائی ہوتی ہے، اور وہ سچائی اگر 6 موقعوں پر آ جائیں تو یہ بندہ صدق کا عادی بن جاتا ہے، یعنی وہ سچا کہلاتا ہے اور اس کی پہچان اسی سے ہونے لگتی ہے۔ اس میں سے سب سے پہلے اللہ رب العزت نے جن جن انبیاء کو صدیق کہا یعنی صدق سے تعبیر کیا، اس میں سب سے پہلے اللہ فرماتا ہے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِنَّهُ صِدِّيقًا نَبِيًّا، یہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے۔ دوسری جگہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے فرمایا لہم لسان صدق علیہ، یہ 2 مرتبہ فرمایا۔ پھر حضرت اسماعیل کے لیے فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل إِنَّهُ كَانَ صَادِقُ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اس میں لفظ صادق یہ اسماعیل علیہ السلام کے لیے فرمایا۔ آگے ادریس علیہ السلام کے لیے فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ آگے یونس علیہ السلام کے لیے فرمایا یوسف ایھا الصدیق، یعنی یہ صدق کے معاملات جو ہے وہ انبیاء سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کے اوصاف میں سے ہوتے ہیں۔ یہ 5 کے قریب انبیاء کا وصف جو ہے وہ قرآن نے صدیق بیان کیا۔ قربان جائیں صدیق اکبر کی عظمت پر۔ سبحان اللہ سبحان کہ اللہ۔ جو رب اپنے محبوب اور مقبول انبیاء کے لیے جو وصف دیا، جب محبوب کا یار دامن اسلام میں داخل ہو رہا ہے، قربان جائیں، سبحان اللہ۔ نام عبداللہ ہے، بعد میں عتیق ہے، اب بننے والے صدیق اکبر۔ اب یہ زیادہ تر بالعموم جو ہمارے یہاں بیان کیا جاتا ہے، اب صدق جو ہے نا وہ ہمارے یہاں سے کم یوں ہو گیا کہ ہم لوگوں نے سکھایا کہ جھوٹ جتنا بولو گے نا اتنا فائدہ زیادہ ہے۔ ہاں، اور اس میں ہم اتنے مار کھا گئے، اس میں تو ہم لوگ سب شریک ہیں، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ لیکن سچ جو ہے نا وہ فائدہ دیتا ہے،
اور جھوٹ جو ہے نا وہ نقصان دیتا ہے. اس کی ایک مثال پیش کر کے میں صدیق اکبر کی صدیقیت پہ بات کرتا ہوں کہ صدیق اکبر کو صدیق کیوں کہا گیا. ایک بزرگ ہے, آپ نے نام سنا ہوگا, ایسے مختلف روایتیں دعائیں. میرے پاس جو کتاب ہے اخلاق حسنہ, اس میں حضرت حسن بصری اور حضرت بشر حافی ان کے حوالے سے ہیں. ایک کتاب وہ ہے جس میں حضرت جنید بغدادی اور حضرت شیخ شبلی ان کا بھی یہ واقعہ ہے. الگ الگ کتابوں میں سب الگ الگ لوگوں نے دیا ہے, لیکن میں جو عرض کر رہا ہوں حضرت امام حسن بصری والا, ان کے پیچھے کچھ پولیس لگ گئی. اب جیسے وہ پیچھے مطلب لوگ دوڑے تو یہ جا کے وہاں چھپ گئے, اور جیسے چھپے وہاں تو ظاہر سی بات ہے کہ امام حسن بصری ہے. تو اسی وقت انہوں نے کہا کہ مجھے آپ بچا لیں. تو کہا یہ میرا گھر خالی ہے, اندر چلے جائیے. اب اندر گئے, اور جیسے وہ اندر چلے گئے اتنے میں پولیس آ گئی. اب یہ پولیس جو تھی نا وہ حجاج بن یوسف کی طرف سے آئی تھی حسن بصری کو تلاش کرنے کے لیے. یہ بشر حافی کے ذریعے یہ نام پر حضرت حبیب اجمی تھے جنہوں نے امام حسن بصری کے ہاتھ پر توبہ کی تھی, یعنی آپ کے شاگرد ہوئے اور آپ کے مرید بھی ہوئے کہ بھائی. تو حضرت حبیب اجمی جو تھے نا ان کے گھر میں آئے اور کہا کہ مجھے چھپا لیجئے. کہا کیوں؟ کہا حجاج بن یوسف کے لوگ پیچھے پیچھے دوڑ رہے ہیں. کہا ٹھیک ہے, اندر کمرہ ہے, اندر جائیے. اندر گئے. اتنے میں تلاش کرتے ہوئے پولیس دروازے پہ آ گئی. حبیب اجمی کے پاس آ کر پوچھا, کہا معلوم ہے کہ خواجہ حسن بصری یہاں کہیں آئے ہیں؟ تو اب دیکھیے ہے پولیس پیچھے مطلب امام حسن بصری کے. حبیب اجمی دیکھ رہے ہیں کہ ان کو پکڑنے کے لیے آئے ہیں. وہاں چاہتے تو یہ کہہ سکتے تھے کہ نہیں دیکھا, لیکن حبیب اجمی کا جواب یہ تھا, کہاں دیکھا ہے؟ کہا کہاں؟ کہا یہ میری عبادت گاہ میں چھپے ہوئے ہیں. بس سیدھا اشارہ کیا, کہا یہ روم میں. اب وہ سارے سپاہی پولیس اندر, اور جیسے اندر گئے نا تو قدرت کا کمال دیکھیے, پورا حجرہ ادھر سے ادھر دیکھا, حسن بصری کو نہیں دیکھ پائے. وہی ہے اسی عبادت گاہ میں, اور حبیب اجمی نے سچ بتایا بھی, کہا یہی ہے. تو پولیس باہر آئی اور کہا کہ آپ اتنے بڑے بزرگ ہو کر جھوٹ بول رہے ہیں. کہا جھوٹ کہاں کہا؟ کہا آپ جھوٹ نہیں بول رہے ہیں, ہم لوگ اندر چیک کر کے آئے, اندر کوئی نہیں ہے. کہا اللہ کی قسم میں نے ان کو اندر ہی رکھا ہوا, یعنی قسم اٹھا لی. تو کہا آپ اتنے بڑے بزرگ ہو کر خالی حسن بصری کے لیے اتنی بڑی قسم کھا رہے ہیں اور جھوٹ بھی بول رہے ہیں. کہا جھوٹ نہیں ہے. بس ابھی اتنا مطلب بحث ہوئی نا تو حسن بصری اندر سے آواز دیتے ہیں, حبیب اجمی پر الزام نہ لگا, وہ سچ ہی کہہ رہا ہے. سبحان اللہ. آواز سنائی, پھر گئے, دیکھا نا تو پھر مطلب دیکھا نہیں, واپس ہو گئے. تھوڑی دیر ہوئی پولیس چلی گئی, امام حسن بصری اندر آئے, باہر آئے, اور باہر آ کر کہتے ہیں حبیب اجمی. کہا کیا؟ کہا یاد تو ہے نا؟ کہا کیا؟ کہا پہلے جو کام کرتے تھے توبہ میرے ہاتھ پہ کی ہے. کہا یاد ہے. کہا میری وجہ سے یہ اتنے بڑے راستے پر مگن ہوئے, کا پتہ ہے؟ تو کہا پھر اپنے پیر یا اپنے استاد یا اپنے شیخ کا بھی خیال نہیں کیا, سیدھا پولیس آئی تو حوالے کرنے کے لیے کہہ دیا کہ اندر آ جائے. تو کہا حضرت سچ ہی تو کہا ہے, یعنی آپ ہی نے تو سکھایا کہ سچ بولیں گے, ساری باتیں تعلیم آپ نے دی, تو سچ ہی تو کہا. تو کہا سچ تو ٹھیک تھا, لیکن یہ پولیس دیکھ لیتی تو کہا یہی تو حبیب اجمی کے سچ کا کمال ہے. سبحان اللہ. کہ میں نے سچ بول کر آپ کو بچا لیا. کہا ہاں. کہا سنیے, صرف میں نے آپ کو نہیں بچایا, اپنے آپ کو بھی بچایا. کہا کیسے؟ کہا یہاں سچ بولا, آپ پولیس کی مار سے بچ گئے, اور میں نے جو سچ بولا تو میں قیامت کے دن اللہ کے فرشتوں کے عذاب سے بھی بچ گیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بڑا فائدہ ہے اس میں. لوگ غلط بیانی کر رہے ہیں کہ جھوٹ بولنے سے ہی مالدار بنا جا سکتا ہے, کبھی نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ ابو بکر صدیق سے بڑا مالدار کون ہو سکتا ہے یار؟ ہاں, اس لیے کہ یہ جو خرید و فروخت اس زمانے میں ہوتی تھی تو مارکیٹ میں ایک بڑا مال اگر کسی کا آتا تھا نا تو وہ صدیق اکبر کا آتا تھا. سبحان اللہ. ہاں, اس کو بھی یاد رکھیں, بہت بڑے تاجر تھے, بہت بڑے مالدار تھے, لیکن صدیق بنے کیسے؟ اس میں روایتیں کئی ہیں, اس میں سے چند پیش کرتا ہوں. سب سے پہلے حضرت سیدنا نبعہ حبشیہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہما کہ میں نے رسول اللہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا, یا ابا بکرین ان اللہ قد سماک صدیق. پہلی حدیث میں نے پڑھی, حضور نے فرمایا اے ابو بکر بے شک اللہ نے تمہارا نام صدیق رکھا ہے.
سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی ابو بکر صدیق کو صدیق اللہ نے نام رکھ کر مطلب ثابت کیا کہ اللہ نے رکھا ہوا ہے. دوسرا سنیے، حضرت سعید ابن زید فرماتے ہیں کہ میں 9 افراد کی گواہی دیتا ہوں. یہ صحابی رسول کہہ رہے ہیں 9 افراد کی گواہی دیتا ہوں، اور اگر 10ویں کی بھی گواہی دے دوں تو میں گنہگار نہیں بنوں گا. لوگوں نے پوچھا کس بات کی گواہی؟ کہا وہ 9 آدمی جنتی ہیں، اور میں 10ویں کی بھی کہہ دوں تو جھوٹا نہیں ہوں گا، میں گواہی دے سکتا ہوں اس کی. تو پوچھا گیا وہ کیسے؟ تو فرمایا ہم حضور کے ساتھ جبل حرا پر گئے، اور جیسے وہاں پہنچے تو وہ لرزنے لگا. حضور نے فرمایا اثبت احد فانما علیک نبی و صدیق و شہیدان. اے حرا ٹھہر جا، اس وقت تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید کھڑے ہیں. حضرت سیدنا سعید بن زید فرماتے ہیں ان سے پوچھا گیا اس وقت پہاڑ پر کون کون لوگ تھے؟ یعنی حضور نے تو یہ کہا، تو اس وقت پہاڑ پر تھے کون کون؟ تو حضرت سعید بن زید کہتے ہیں نمبر 1 رسول اللہ تو بنفس نفس تھے ہی، لیکن ابو بکر صدیق، عمر بن خطاب، عثمان ذو النورین، علی المرتضی، سیدنا طلحہ، سیدنا زبیر، سیدنا سعد بن ابی وقاص، عبد الرحمن بن عوف رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. اتنے میں لوگوں نے پوچھا 10ویں؟ تو فرمایا 10واں میں خود تھا. یعنی یہ 10 صحابہ جس کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، یعنی 10 بشارت والے صحابی جن کو حضور نے جنت کی بشارت دی ہے، ان میں بھی حضور نے اگر کسی کا تعارف یعنی حضرت عبداللہ بن عثمان کا کرایا تو وہ بھی صدیق سے کروایا. سبحان اللہ. یعنی حضور نے انہیں صدیق کے لقب سے یاد فرمایا. آگے سنیے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے محبوب معراج کی رات سیدنا جبریل امین کو لے کر ہو رہے تھے، تو اسی درمیان سیدنا جبریل علیہ السلام سے ارشاد فرمایا یا جبریل ان قومی یتہمونی ولا یصدقونی. فرمایا جبریل میری قوم مجھ پر تہمت نہیں لگائے گی اور وہ میری تصدیق کرے گی. یعنی معراج سے واپس ہی ہے، تو میں یہ بات بیان کروں گا تو لوگ کہیں تہمت نہ لگائیں اور یہ بات کہیں درست ہو، ایسا لگتا ہے اور لوگ مان لیں گے کہ میں نے یہ کیا. اللہ اللہ. جبریل علیہ السلام کا عرض کرنا تھا. عرض کرتے ہیں انی اتہمک قومک فإن ابا بکر یصدق وہو الصدیق. عرض کیا یا رسول اللہ قوم تو تہمت لگائے گی، لیکن ہاں آپ کی قوم میں صدیق جو ہے نا وہ آپ کی تصدیق کریں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سیدنا صدیق اکبر کے حوالے سے جبریل علیہ السلام کا کانفیڈنس یہ تھا کہ حضور کے بارے میں سب ادھر ادھر کی باتیں کر سکتے کریں گے، لیکن ابو بکر صدیق نہیں کر سکتے، وہ تصدیق کر دیں گے. اور یہ جبریل علیہ السلام کی زبانی ہوا. آگے سنیے، حضرت سیدنا نزال بن صبرہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت سیدنا علی المرتضی کے ساتھ کھڑے تھے، یعنی خود مولا کائنات کے ساتھ کھڑے تھے، اور باتوں باتوں میں خوش طبعی ہو رہی تھی، یعنی جس کو اپنی زبان میں یوں کہہ لیں خوش مزاجی کے ساتھ ایک دوسرے سے آپس میں گفتگو ہو رہی تھی. ہم نے عرض کیا ان سے کہ اپنے دوستوں کے بارے میں کچھ بتائیں. کن سے پوچھا جا رہا ہے؟ مولا کائنات سے پوچھا جا رہا ہے. ارے زور سے بولو نا یار. سبحان اللہ. ڈائریکٹ مولا کائنات سے انہی کے ساتھی پوچھ رہے ہیں اپنے دوستوں کے بارے میں کچھ بتاؤ نا. تو ارشاد فرمایا رسول اللہ کے تمام صحابہ میرے دوست ہیں. سبحان اللہ. یہ میں جملہ جو پڑھ رہا ہوں یہ مولا کائنات کی زبان سے نکلا ہوا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ان بدبختوں کو سوچنا چاہیے جو مولا علی کی محبت کی آڑ میں ابو بکر کی ذات پر تبرہ کرتے ہیں، فاروق اعظم، عثمان غنی اور حضرت امیر معاویہ پر تبرہ کرتے ہیں. انہیں ہوش کے ناخن لینا چاہیے. علی المرتضی کہتے ہیں رسول اللہ کا ہر صحابی یہ علی المرتضی کا دوست ہے. سبحان اللہ. اور ہم بھی مولا علی کی اس بات پر گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تو گواہ ہو جا، جیسے مولا علی سب کو دوست جان رہے تھے، ہم بھی رسول اللہ کے ہر صحابی کو اپنا یار سمجھتے ہیں، نعرہ تکبیر، اور ان سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اپنی نسلوں کو بھی سکھا کر جائیں گے کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور نام ہے عطرت رسول اللہ کی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان اللہ. اور ہمیں یہ لوگوں کو باور کرانا ہوگا
کہ اگر کوئی شان صدیق اکبر بیان کرے تو تانا نہ دینا، صحابہ کی شان بیان کرنا یہ خود علی المرتضیٰ کی سنت مبارکہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اہل بیت نے کھول کھول کر لوگوں کو بتایا یہ بڑے لوگ ہیں، فرمایا اپنے دوستوں کے بارے میں بتائیے، کہا ہر صحابی میرا دوست ہے۔ ہم نے عرض کیا ابو بکر صدیق کے بارے میں بتائیے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یعنی سب تو دوست ہیں ہی، ابو بکر کے بارے میں بتائیں۔ فرمایا ذاک امرؤ سماہ الصدیقہ، فرمایا علی لسان جبریل و محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا ان کے تو کیا کہنے۔ اللہ اللہ، ارے جب مقرر کہتا ہے نا کوئی بات پہ ان کا یہ ہوگا، ان کا کیا کہنا، میں مقرر کی بات نہیں کر رہا ہوں، باب مدینۃ العلم کہہ رہے ہیں کہ ان کے تو کیا کہنے، یہ تو وہ شخصیت ہے جن کا نام اللہ نے جبریل اور میرے محبوب محمد رسول اللہ کی زبانی صدیق رکھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یارو یہ وہ فضیلتیں ہیں جو صدیق اکبر نے خود بھی بیان کی اور اپنی نسل کو سکھایا۔ آپ 12 ائمہ اہل بیت میں امام زین العابدین کو پڑھ لیں، آپ حضرت امام جعفر صادق کو پڑھ لیں، یہ بڑے لوگ ہیں جنہوں نے ڈنکے کی چوٹ پر ان زمانے میں بھی باقاعدہ شان صدیقیت کا خطبہ پڑھا ہے۔ سبحان اللہ یہ وجہ تھی کہ آپ کو صدیق کہا گیا۔ آگے سنیے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زمانہ جاہلیت میں بھی لفظ صدیق سے ہی پکارا جاتا تھا، یعنی وہ دور میں بھی صدیق کہے جاتے تھے۔ کیوں؟ وجہ صرف یہ تھی آپ ہر وقت سچ ہی بولتے تھے، آپ کی زبان سے کبھی سچ کے سوا کچھ نہ نکلتا تھا، یعنی جو کہتے وہ حق نکلتا۔ اور فرمایا ظہور اسلام سے قبل آپ کا شمار قریش کے بڑے سرداروں میں ہوتا تھا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کی دیتیں ادا کرتے تھے، اگر کوئی غلطی سے کسی کو قتل کر دیتا تو اس کی طرف سے خون بہا ادا کرتے تھے، غریب ہوتا تو بھی انہیں دیتے اور دیت دے کر ان کے لیے یہ چھڑانے کا کام کرتے تھے۔ اور اس کے علاوہ فرماتے ہیں اگر دوسرا کوئی ذمہ داری لیتا تو پھر آپ ہرگز قبول نہیں کرتے، اور فرمایا اسے کوئی اہمیت بھی نہیں دیتے، اور فرماتے تھے لوگ جب آپ کو یہ کام کرتے دیکھتے تھے نا تو لوگ کہتے تھے یہ صدیق، یعنی آپ کی بات کی تصدیق کرتے ہوئے ان کی تصدیق کر دیتے تھے اور کہتے تھے یہ صدیق، اس لیے اس دور میں بھی آپ کو صدیق کہا گیا۔ آگے معراج کی تصدیق جس کو ہم بڑے شان سے سنتے ہیں، اس میں ایک روایت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ سے فرماتی ہیں جب انہوں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی سیر کرائی گئی تو آپ نے دوسری صبح لوگوں کے سامنے مکمل واقعہ بیان فرمایا۔ مشرکین وغیرہ دوڑ پڑے ادھر ادھر۔ اب دوڑتے کیوں تھے تو وجہ سنیے، اس زمانے میں بھی حضور کی باتوں کو اگر کوئی کما حقہ سمجھ سکتا تھا تو وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ رسول اللہ کے یار صدیق اکبر تھے۔ لوگ دوڑنے لگے، لوگوں نے پوچھا کرنا کیا؟ کہا ابو بکر کو تلاش کرنا پڑے گا، یعنی لوگ ابو بکر صدیق کے لیے کوشاں تھے کہ ہے کہاں۔ دوڑتے دوڑتے جب پتہ لگانے کہ صدیق اکبر ہیں تو گئے اور کہنے لگے ہل لک الی صاحبک یزعم اسرا بہ لیلۃ الی بیت المقدس، یعنی ابو بکر کہا کیا آپ اس بات کی بھی تصدیق کریں گے آپ کے دوست کے تعلق سے جو انہوں نے کہا کیا کہا وہ کہتے ہیں راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی میں نے سیر کی، آپ نے فرمایا او قال ذالک، یہ صدیق اکبر نے فرمایا او قال ذالک، کیا یہ واقعی آپ نے فرمایا؟ انہوں نے کہا جی انہوں نے ہی فرمایا۔ آپ نے فرمایا لئن کان قال ذالک لقد صدق، فرمایا اگر حضور نے کہا ہے تو یقیناً سچ ہی فرمایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ انہوں نے کہا آپ اس بات کی بھی تصدیق کرتے ہیں، یعنی جھجک محسوس نہیں کرتے؟ تو فرمایا او تصدقوا انہ ذهب اللیل الی بیت المقدس وجاء قبل ان یصبحوا، فرمایا آپ کو حیرانی نہیں ہوئی کہ وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ بیت المقدس سے مسجد حرام تک صبح ہونے سے پہلے وہ آ بھی گئے؟ آپ نے فرمایا نعم انی لأصدقہ فیما ہوا ابعد من ذالک، اصدقہ بخبر السماء فی غدوۃ او روحۃ، فرمایا آپ تو اس بات پہ تعجب کرتے ہیں، ابو بکر کا تو حال یہ ہے کہ صبح و شام آسمانوں کی خبروں کی تصدیق کرتا رہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جو بات کہتے ہیں وہ ہاں کرتا ہوں، اور یقیناً اس بات سے زیادہ حیران کن اور تعجب والی بات کیا ہے؟ بس جب آپ نے لوگوں کے سامنے یہ بات عام کر دی کہ میں حضور کی معراج کی تصدیق کر رہا ہوں اور وہ جو کہتے ہیں حق ہے، بس اسی دن سے صدیق ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج بھی صدیق اکبر صدیق ہے، اور اس کی مثال ایک بات عرض کر دیتا ہوں
کہ آخر یہ ساری چیزیں جو زمین پر ہو رہی ہے کہ آسمانوں میں بھی ایسا ہوتا ہے؟ ہاں سنیے، فرمایا میں نے علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کون کہتے ہیں؟ ابو یحییٰ حکیم بن سعد کہتے ہیں، میں نے مولا علی کو سنا، وہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم، یعنی مولا علی سے سنا، وہ کہہ رہے ہیں، مولا علی کہہ رہے ہیں اللہ کی قسم، انزلا اسم ابی بکر من السماء صدیق، فرماتے ہیں ابو بکر صدیق کا لقب یہ اللہ نے آسمان سے اتارا ہے، سبحان اللہ سبحان یعنی اللہ. آسمانی دنیا میں بھی صدیق ہے۔ آگے فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اریج بی الی السماء فما مررت بسماء الا وجدت اسمی مکتوبا محمد الرسول اللہ و ابو بکر صدیق خلفی، فرمایا میں جب شب معراج میں آسمانوں کی دنیا میں لے جایا گیا تو آپ فرماتے ہیں ہر آسمان پر، یعنی پہلے سے 7ویں تک ہر آسمان پر میں نے اپنا نام جب لکھا ہوا دیکھا نا تو یوں دکھا کہ محمد الرسول اللہ و ابو بکر صدیق خلفی، یعنی محمد اللہ کے رسول ہیں اور ابو بکر میرے خلیفہ ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ. آسمانوں میں بھی یہ تختی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور ابو بکر صدیق یہ رسول اللہ کے خلیفہ ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ. آج جو سوشل میڈیا پر بیٹھ کر کچھ کالے کپڑے والے جو بھونک رہے ہیں، ان کی بھونک سننے کے بعد ہم کو گھبرانا نہیں چاہیے۔ کیوں؟ کتے جب بھونکتے ہیں نا تو شیر کبھی گھبرایا؟ زور سے بولو نا یار، ارے بھائی نیند نام آ بھی جائے، زور سے بولو نا یار۔ ہاں ہم شیر خدا کے ماننے والے لوگ ہیں، لوگ ہمیں بزدل بنانا چاہتے ہیں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ ان کالے کپڑے والوں سے کبھی خوفزدہ نہ ہو اور ان کی باتوں میں کبھی آئے نہیں، کیونکہ یہ سراسر صحابہ اور اہل بیت کے بھی یہ لوگ دشمن ہیں اور یہ اپنا عقیدہ ہماری قوم میں ٹھوس کر بھرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان سے بچیے، خود بھی بچائیے، دوسروں کو بھی بچائیے تاکہ ہمارا ایمان محفوظ رہیں۔ آگے میں ایک بات عرض کر دیتا ہوں اور اسی پر اپنی گفتگو کا اختتام کر دوں کہ ایک تو ہوتا ہے صدیق، ایک ہوتا ہے صادق اور ایک ہوتا ہے صدیق اکبر۔ اب یہ صادق کسے کہتے ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ ہمیں سمجھانے کی ضرورت ہے۔ اب صدیق کیا ہے اس کو سنیے اور کس کس نے کہا۔ آخری روایت پڑھ دیتا ہوں پہلے۔ حضرت عروہ بن عبداللہ فرماتے ہیں امام باقر ابو جعفر محمد بن علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں میں حاضر ہوا، ان سے میں نے ایک مسئلہ پوچھا۔ مسئلہ یہ تھا ما قولک فی حلیت السیوف، میں نے ان سے مسئلہ پوچھا کہ تلوار کو بھی سجا سکتے ہیں، یہ مسئلہ پوچھا، یعنی اپنی زبان میں وہ میان ہوتا ہے نا، اس کا جو یہ پکڑنے کا حصہ ہوتا ہے اور اس میں میان میں بھی کچھ چیزیں لگی ہوئی ہوتی ہے، تو یہ پوری میان کی جو باہر کا حصہ ہے تلوار کا، اس کو سجا سکتے ہیں کہ نہیں، یعنی اس پہ کچھ بیل بوٹے وغیرہ لگا سکتے ہیں کہ نہیں، میں نے ان سے یہ پوچھا تو فوراً آپ نے فرمایا لا باسا قد حلیا ابو بکر صدیق سیفہ، کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ خود صدیق اکبر بھی اپنی تلوار کو سجایا کرتے تھے۔ یعنی یہ امام باقر ابو جعفر محمد بن علی بن حسین یہ بات باور کرا رہے ہیں کہ میں جو یہ کام کر رہا ہوں یا میری تلوار کو بھی سجاتا ہوں تو اس کے لیے حجت یہ ہے کہ صدیق اکبر بھی یہ کام کیا کرتے تھے، یعنی دلیل بنایا۔ اور میں نے یہ پڑھا نا تو آپ سن کے حیرت میں ہوں گے، ہر کوئی فتویٰ نہیں دیتا تھا اس زمانے میں، رسول اللہ کے دور میں اور صحابہ کے دور میں، بلکہ زیادہ سے زیادہ دور نبوی میں سب سے زیادہ اگر بولنے کی بات ہوتی تھی تو یا تو ابو بکر کی زبان ہوتی یا تو عمر بن خطاب ہوتے، یعنی فتویٰ نویسی کا کام یہ دو لوگوں کے ذمہ تھا۔ اور ایک دور وہ گزرا آگے بڑھ کر کہ کم و بیش 7 کے قریب باقاعدہ صحابہ تھے جو صرف مسائل کا جواب دیتے تھے، ورنہ کوئی صحابی رسول مسائل کا جواب نہیں دیتے تھے، کیونکہ فتویٰ جو ہے نا وہ عام نہیں ہے۔ ہم لوگ جو سوچ رہے ہیں یا مجھے جو آپ پوچھ رہے ہیں تو میں کوئی مفتی صاحب نہیں ہوں، میں تو ایک رکھڑو سکڑو پھکڑ گرداری آدمی ہوں اور ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں، تو میرا یہ کام بھی نہیں ہے، یہ بڑے لوگوں کا کام ہے، یہ بہت بڑے لوگوں کا کام ہے جو محقق ہوتے ہیں۔ تو ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ ایسی حجت بنائے کہ جس کا نام لے لینا تو لوگوں کو اطمینان ہو جانا چاہیے۔ سبحان اللہ. میں جو آپ کو عرض کر دے رہا ہوں صحیح بتا رہا ہوں، ایک زمانے سے یعنی 100 سال کے قریب سے لے کر آج تک ہمارے جتنے بھی محققین گزرے ہیں ان میں آج بھی حجت کے طور پر اگر ہم یہ کہہ دیں کہ یہ اعلیٰ حضرت نے کہا ہے، یہ اگر کہہ دینا بس یہ حجت ہے، یہ حجت ہے، کیونکہ ہمارے اسلاف نے یہی باتیں لوگوں کو سکھائی ہے
اب کوئی یہ کہے کہ یہ برکاتی کیا کہہ رہا ہے، میں حق کہہ رہا ہوں، صحیح کہہ رہا ہوں، ہمارے لیے حجت یہی ہوتی ہے۔ تو اب یہ صحابہ کے دور میں اور اس کے بعد تابعین کے دور میں اور ائمہ اہل بیت کے دور میں جب ان سے کوئی مسئلہ پوچھا جاتا تھا تو حجت کے طور پر اگر کسی کا نام لیتے تھے نا تو وہ یار غار مصطفیٰ صدیق اکبر کا نام لیتے تھے۔ سبحان اللہ، یعنی سبحان ائمہ اہل بیت میں سے وہ کہہ رہے ہیں کہاں صدیق اکبر بھی ایسا کیا کرتے تھے، تو حجت ہے ہمارے لیے۔ اب وہ آنے والا جو تھا نا اس نے یہ پوچھا، کہا آپ بھی انہیں صدیق کہتے ہیں؟ کن سے پوچھا؟ ڈائریکٹ مولا علی کے خاندان کے صاحبزادہ امام محمد باقر سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ بھی انہیں صدیق کہتے ہیں؟ بس اتنا سننا تھا۔ اب یہ دیکھیے ائمہ اہل بیت ہے، سچے لوگ ہیں نا، ان کا جلال دیکھیے، جلال میں آ گئے اور پھر کھڑے ہوئے، یعنی باقاعدہ وہ کام چھوڑا، کھڑے ہو گئے اور قبلہ کی طرف منہ کیا، یعنی چہرہ کیا، اور فرمایا ہاں وہ صدیق ہے، 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 وہ صدیق ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ جب تک آپ کی سانس پوری نہ ہوئی تب تک امام محمد باقر کہتے رہے ہاں وہ صدیق ہے، ہاں وہ صدیق ہے۔ سبحان اللہ، سبحان یعنی اللہ۔ تب تک یہ تصدیق فرمائی کہ ہاں میں انہیں صدیق کہتا ہوں۔ اور پھر دوسرا جملہ کہا، سن لیجئے دل کے کانوں سے، فرمایا جو انہیں صدیق نہ کہے اس نے اللہ کے قول کی تصدیق نہیں فرمائی۔ اور فرمایا سن لو، نہ دنیا میں اس کا کوئی بھلا ہوگا، یعنی وہ اللہ کی تصدیق جب نہیں کرے گا تو ظاہر سی بات ہے نہ اس کا دنیا میں بھلا ہو سکتا ہے اور نہ آخرت میں۔ اب یہ ہماری اور آپ کی اسلاف کی سوچ یہ تھی کہ وہ صدیق اکبر کو شان سے بیان کرتے۔ میرے یارو، آج اس وقت جشن امام حسین میں سیدنا صدیق اکبر کی شان سننے کے بعد آج سے اپنے آپ کو سچا بناتے سیکھ جاؤ، جھوٹ مت بولو۔ گھر پہ گلی کے پیچھے ہوتے ہو موبائل میں والد صاحب کو یوں کہہ دو نا کہ میں باہر ہوں، یہ جھوٹ ہے۔ ماں باپ فون کریں، ماں باپ کو سچ بولو، کہیں بھی ہو، سچ میں کبھی نقصان نہیں ہوگا، سچ میں فائدہ ہوگا۔ اور اس سے بڑھ کر اور کیا کہوں، صدیق اکبر اتنے بڑے صدیق بن گئے، اتنے بڑے، انعام کتنا بڑا دیکھیے تو خری، کہ آج بھی حضور کے پہلو میں سب سے زیادہ کائنات کا کوئی مرد کلندر قریب تر ہے تو وہ آج بھی صدیق اکبر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان نفس اللہ۔ نفیس روزہ رسول میں باقاعدہ یہ ساتھ ہے، یہ صدیق اکبر ہے۔ اب سنیے صادق کسے کہتے ہیں۔ صادق کا لغوی معنی ہوتا ہے سچا، اور صادق اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو بات جیسی ہو ویسی ہی زبان سے بیان کر دے، اس کو صادق کہتے ہیں۔ اور صدیق اکبر، صادق و حکیم، یہ تو فرماتے ہیں حضرت سیدنا محی الدین ابن عربی، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس موطن میں تشریف نہ رکھتے ہوں اور سیدنا صدیق اکبر حاضر ہوں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام پر صدیق قیام کریں گے، اور وہاں صدیق سے اعلیٰ کوئی نہیں، جو انہیں اس سے روکے وہ اس وقت کے صادق و حکیم ہیں، اور جو ان کے سوا ہیں سب ان کے زیر حکم ہیں۔ یعنی یہ صدیق اکبر کا رتبہ ہے کہ جن کو یہ محی الدین ابن عربی بیان کر رہے ہیں کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر حضور موجود نہ ہو تو پھر حضور کی جگہ پر اگر کوئی قائم مقام بن سکتا ہے، یعنی جس کو خلافت یا خلیفہ بنایا جا سکتا ہے، تو فرمایا وہ ابو بکر صدیق بنایا جا سکتا ہے، سبحان اللہ، سبحان اور اس کے اللہ۔ بعد سارے لوگ ان کے زیر سایہ ہوں گے۔ یہ اللہ رب العزت نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شان عطا فرمائی۔ اب صدیق کسے کہتے ہیں؟ صادق تو یہ ہوئے، آگے فرمایا جو زبان سے کہی ہوئی بات کو دل اور اپنے عمل سے باقاعدہ مؤکد کر دے، یہ صدیق ہے۔ اب یہ صدیق 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 یہ سنتے سنتے اب سنیے کہ یہ لفظ صدیق کی وجہ سے جو مرتبہ صدیقیت عروج پر ہے تو یہ اصل ہے کیا؟ تو اب سنیے، امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا فرماتے ہیں صدیقیت ایک مرتبہ طلوع نبوت ہے، یعنی طلوع نبوت ہے، اور اس کے اور نبوت کے بیچ میں کوئی مرتبہ نہیں مگر ایک مقام ادق اور اخفا کہ نصیبہ صدیق اکبر اکرم و اتقا ہے،
جو اجناس و انواع و اصناف و فضائل و کمالات و بلندی و درجات، خصائل و ملزومات نبوت کے سوا صدیقین ہر عطیہ بہیہ کے لائق اور اہل ہیں، اگرچہ باہم ان میں تفاوت اور تفاضل کثیر اور وافر ہے۔ ابھی اعلیٰ حضرت کی زبان ہے، اتنا جلدی سمجھ میں نہیں آیا ہوگا، لیکن صاف کر دیتا ہوں۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ نبوت کے بعد اگر کوئی درجہ ہے تو اسی کو درجہ صدیقیت کہتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اس درجہ صدیقیت میں صدیق اکبر اگر کوئی ہے تو وہ کوئی اور نہیں، وہ رسول اللہ کے یار غار حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں، اور جو بھی باتیں بیان ہوئی اگر اس میں قصداً سہون کسی طرح بھی کوئی لغزش یا یہ خطا سرزد ہوئی ہو، اللہ اپنے فضل عظیم سے معاف فرمائیں۔ اور یہاں جتنے بھی لوگ حاضر ہیں، اللہ صدیق اکبر کے صدقے میں، امام حسین کے صدقے میں اللہ ہم سب کے ایمان اور عقیدے کی حفاظت فرمائیں، اس پر استقامت عطا فرمائیں، بول بالا فرمائیں، اور اس وقت عالم اسلام میں جہاں کہیں بھی سنی صحیح العقیدہ مسلمان بس رہے، اللہ سب کی جان مال عزت آبرو ایمان اور عقیدے کی حفاظت فرمائیں۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم۔